جس نے اپنی بیوی کے پیٹ سے بچہ گروایا، چاہے وہ حمل 10 دن کا ہی کیوں نہ ہو، 15 دن کا کیوں نہ ہو، حمل ٹھہرنے کے بعد گرب کے اندر بچہ ٹھہر جانے کے بعد اس کو گروانا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے دنیا میں اپنے بچے کو اپنی بیوی کے پیٹ سے ابارشن کروا دیا، گروا دیا، اسقاط کروایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بچے کو ہاتھ دے گا، پیر دے گا، زبان دے گا، آنکھیں دے گا، سر دے گا، یہ بچہ ایک بچے کی شکل اختیار کرے گا۔ بخاری کی روایت ہے جاء یوم القیامہ ومعلق بین ثدیہا، قیامت کے دن وہ بچہ اس حال میں آئے گا کہ وہ اپنے ماں کی دونوں پستان سے لٹکا ہوا ہوگا، اپنے ماں کے دونوں سینوں سے لٹکا ہوا ہوگا، اپنے ماں کا دودھ چوس رہا ہوگا، اپنے ماں کے پستان سے لٹکا ہوگا۔ اللہ کہے گا اے بچے تجھے بھی کچھ کہنا ہے، اللہ اس بچے کو زبان دے گا، یقول وہ بچہ اپنے ماں کی پستان چھوڑے گا، پھر اوپر دیکھے گا، کہے گا یقول یا ربی ہذہ امی قتلتنی، اللہ یہ میری ماں ہے جس کے پستان سے میں لٹکا ہوں، اللہ یہ میری ماں ہے جس کا میں دودھ پی رہا ہوں، اللہ یہ میری ماں ہے جس کے سینے سے آج میں لگا ہوں، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر دیا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے جینے نہیں دیا، مجھے دنیا میں آنے نہیں دیا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے بھلا دیا تھا، میرا قتل کر دیا تھا، میرا مرڈر کر دیا تھا، اللہ یہ دنیا میں میری نہ ہوئی، آج آخرت میں تو اس کا مت بن، آج آخرت میں تو اس کا مت ہو، اے اللہ تو میری ماں کو جہنم میں ڈال دے، اللہ میری ماں کو جہنم میں پھینک دے، میری ماں سے مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے، یہ دنیا میں میری نہ ہوئی، آج تو اس کا نہ ہو۔ قیامت کے دن یہ بچہ اپنی ماں کو جہنم میں لے جائے گا، اللہ رب العالمین اس بچے کو تو نہیں لیکن اس کی ماں کو اپنے بچے اس بچے کے کہنے پر جہنم میں ڈال دے گا۔ جس ماں نے دنیا میں ابارشن کرا کے اپنے بچے کو گرایا ہے، تم اپنے حلال بچے گرا دیتی ہو، اپنے شوہر کے بچے گرا دیتی ہو، صرف اس لیے کہ وہ لڑکی ہے۔ اسلام نے تو حرام اولاد کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اس واقعے کو نہیں پڑھا جو اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے انی قد اصبت الحد یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں حد کو پہنچ چکی ہوں اور مجھے پاک کر دو۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے اس کو لے جاؤ سنسار کر دو۔ کہنے لگی میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ آپ نے کہا پھر تجھے ابھی سنسار نہیں کیا جائے گا، جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ بچے کو لے کر آئی گا، اب تو پیدا ہو چکا ہے۔ آپ نے کہا اس بچے کے ہونٹوں میں تیرا دودھ لگا ہوا ہے، مطلب اس بچے کو تیرے دودھ کی ضرورت ہے، جب تک وہ تیرا دودھ پیے گا تجھے قتل نہیں کیا جائے گا، جب وہ تیرا دودھ چھوڑ دے اور روٹی کھانے لگے تب تجھے قتل کیا جائے گا۔ اسلام تو حرام اولاد گرانے کی اجازت نہیں دیتا، تم تو اپنے حلال اولاد گرا دیتی ہو۔ قیامت کے دن یہ عورتیں بہت سخت عذاب میں مبتلا ہوں گی جنہوں نے دنیا میں اپنے بچوں کو گروایا ہے۔ حمل ٹھہرنے کے بعد چاہے وہ ایک دن کا ہی کیوں نہ ہو، حمل ٹھہر گیا، رپورٹ میں آ گیا کہ حمل ٹھہر گیا، اب آپ بچے کو نہیں کرا سکتے ہیں، ایبارشن نہیں کرا سکتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ کوئی مصیبت ہو جائے اور ماں یا بچے میں سے کسی ایک کو بچانا پڑے، تو ایسی صورت میں تو پھر ماں کی جان بچائی جائے گی، وہ مجبوری کی ایک الگ کنڈیشن ہے۔ لیکن بغیر کسی مجبوری کے صرف اس لیے کہ 3-4 بیٹیاں پہلے سے، یہ چوتھی بھی میری بیٹی، ہم جہیز کہاں سے لائیں گے، نہیں گرا دو، اب نہیں چاہیے مجھے، صرف اس لیے گرا دیتی ہو تو عذاب کی مستحق ہوگی، عذاب کی مستحق۔ تو میرے بھائیوں ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ اندھیرا تھا عرب کے اندر کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ شادی جانتے ہو کیسے ہوتی تھی؟ شادیوں کا رواج بہت برا تھا۔ ایک لڑکا کسی لڑکی سے شادی کر کے لاتا تھا، پڑھیے بخاری کتاب النکاح، زمانے جاہلیت کی نکاح پر نظر ڈالیے۔ ایک لڑکا کسی لڑکی کو نکاح کر کے لاتا تھا لیکن اس کے ساتھ رات سوتا نہیں تھا، جس کو ہماری زبان میں بولا جاتا ہے شب زفاف نہیں مناتا تھا، اور جس کو ہماری عام بھاشا میں بولا جاتا ہے سہاگ رات، وہ لڑکا اپنی بیوی کے ساتھ نہیں مناتا تھا۔
شادی کر کے لایا, ودا کر کے لایا, رخصتی کر کے لایا, گھر میں لایا, لیکن نہیں ملتا تھا, بلکہ وہ لڑکا, وہ پتی, وہ دولہا اپنی بیوی کو اپنے دوست کے حوالے کر دیتا تھا اور کہتا تھا کہ لو جاؤ تم اس کے ساتھ اور اس کی شرمگاہ حاصل کرو, یعنی اس کے ساتھ زنا کرو. اور جب اس کے دوست سے یہ بیوی حاملہ ہو جاتی تھی, یہ لڑکی حاملہ ہو جاتی تھی, تب پتا چلتا تھا حاملہ ہو گئی, تب یہ اصلی پتی جاتا تھا اور اپنے دوست سے اپنی بیوی کو لے کر آتا تھا. اور ایسا اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ بچہ نیک پیدا ہو. بتائیے, ان کے ہاں نیک بچہ پیدا ہونے کا یہ تصور تھا کہ جب تک شوہر شادی کے بعد اپنی بیوی کو کسی دوست کے بستر پہ نہ بھیج دے اور اس سے حمل نہ ٹھہر جائے, تب تک اس بیوی کو اپنی بیوی کی طرح نہیں اپنایا جا سکتا ہے, اس سے ملا نہیں جا سکتا ہے. اور یہ اس سماج میں اس لیے ایسا کیا جاتا ہو کہ اس سے بچہ شریف پیدا ہو, تو وہاں کی شرافت آپ سمجھ سکتے ہیں.